والے جو اللہ کے مقرب ہیں، یعنی میرے آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہیں تو یہ نشانیاں ہیں، اگر مقرب بننا نہیں چاہتے تو ان کا ترک کرنا ہے، بہت آسان، بہت واضح ہے۔ پہلی نشانی ایمان لے کر آنا، الحمدللہ سب میں ہے۔ دوسری نشانی فرما برداری، تیسری نشانی تصویر کرنا، چوتھی نشانی تکبر سے بچنا۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات، ایک بہترین مسلمان بننے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو تتجافى، ان کے پہلو تتجافى کا مطلب الگ رہنا، تتجافى الگ رہتے ہیں، جنوبهم ان کے پہلو، عن المضاجع بستر سے، ان کے پہلو بستر سے الگ رہتے ہیں۔ مضاجع اس بستر کو کہتے ہیں جو سونے کے بعد نرم اور گرم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو عام بستر کو فراش کہتے ہیں، بیڈ ہے، گدا ہے، اس کو فراش کہتے ہیں۔ مضاجع وہ بیڈ اور گدا اس وقت مضجع بن جاتا ہے جب اس کے ساتھ مشغولیت ہو جائے، یعنی آدمی اس پہ سو کر گہری نیند میں چلا جائے۔ تو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اس کا مطلب یہ ہے تہجد میں اٹھنا۔ 2 عبادتیں رات کے لیے اللہ نے رکھی ہیں، ایک عبادت رکھی ہے قیام اللیل اور ایک عبادت رکھی ہے تہجد۔ دونوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اگر کوئی قیام اللیل کر لیتا ہے تو تہجد کا بھی ثواب مل جائے گا، کوئی تہجد پڑھ لیتا ہے تو قیام اللیل کا بھی ثواب مل جائے گا، لیکن عبادتیں دونوں الگ ہیں۔ رات سونے سے پہلے چند رکعت پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سنتیں پڑھ لی اور اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ وتر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طور پر زندگی میں عمل یہی ہوا کرتا تھا کہ عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے، لیکن تہجد کے بعد بھی وتر نفل پڑھنا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، روایات میں کہیں ممانعت نہیں ہے۔ بعض حضرات جیسے کہ بہت سے حنفیہ بھی یہ کہتے ہیں وتر کے بعد نفل نہیں ہے، لیکن برل چونکہ ثابت ہیں تو اس لیے منع نہیں کر سکتے، جائز ہے تو منع نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد رات سونے سے پہلے چند رکعت پڑھی جائے، اس کو کہتے ہیں قیام اللیل۔ اس کے بعد سونے کے بعد فجر سے پہلے، یعنی فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے جو وقت ہے اس وقت میں اٹھ جانا، اس کو تہجد کہتے ہیں۔ تو یہ تہجد، یہاں سے تہجد مراد ہے، اور تہجد کے لیے تہجد اس وقت تہجد کہلاتی ہے، یہ حجد سے ہے، مطلب یہ ہے کہ سو کے اٹھنے سے ہے۔ تو اس وجہ سے تہجد کے لیے اصل عمل یہ ہے کہ سو کر اٹھے تو تہجد کا ثواب ملے گا، سو کر اٹھے گا تو یہ جو عبادت ہوگی یہ تہجد کہلائے گی۔ یہ بات اتنی سی ہے، اس کو یہاں تک رکھیں۔ ایک اور بات سمجھ لیں، اگر کسی نے رات کے وقت سونے سے پہلے یا سو کے اٹھ کے جب بھی نماز پڑھ لی تو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ من صلی رکعتین و 4 رکعات بعد العشاء فهو قام من المتہجدین، فتاوی شامی۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ علماء کا فیصلہ ہے کہ کسی نے رات میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی یا 4 رکعت نماز پڑھ لی تو امید ہے قیامت کے دن وہ تہجد گزاروں میں اٹھایا جائے گا۔ تو آسان یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے چند رکعت پڑھ لی جائے، اور اصل اور افضل عمل یہ ہے کہ سو کر اٹھ کر سو جائے، اور سو کے اٹھ کر جب نماز پڑھی جائے گی تو تہجد کہلائے گی۔ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جو
یہ چاہتا ہے کہ اونچا مقام اللہ کے ہاں حاصل کرے تو وہ تہجد میں اٹھا کرے. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، بالکل دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ من لا یقوم باللیل، جو رات کو نہیں اٹھتا نا، رات کو اٹھ کے نماز میں پابندی نہیں کرتا، لیست من الکاملین من لا یقوم باللیل، جو رات کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ کاملین میں شامل نہیں ہو سکتا. یہ نفس مجاہدہ مانگتا ہے اللہ کے قریب جانے کے لیے. اور ظاہری بات ہے دنیا کا بہترین کرکٹر وہ پریکٹس نہیں کرتا ہوگا، دنیا کا بہترین فٹ بالر کیا اس کو پریکٹس کی ضرورت نہیں؟ جتنا بڑا کھلاڑی ہوگا اتنی زیادہ پریکٹس کرے گا. ایسے جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اپنے اوپر محنت کرے گا، اپنی عبادات پہ محنت کرے گا. یہ آج تو بس ہم فرض واجب سنت موقع کر لیں، اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے. سخت غلطی ہے، سخت غلطی میں مبتلا ہے جب انسان نفلی عبادات پر زور نہیں دیتا تو اس کے سنت نوافل، اس کے سنتیں، اس کے فرائض خطرے میں پڑ جاتے ہیں. چنانچہ نفلی عبادت اسی لیے تاکہ انسان کے ایمان پر زور پڑے. بغوی میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، اسی طریقے سے مطولات کی واضح عبارات ہیں. قیامت کا جب مجمع لگے گا تو اللہ رب العزت کھڑا کریں گے، بھی کون ہے جو میری تسبیح کثرت سے بیان کیا کرتے تھے؟ تو چند لوگ ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو جنت میں بھیج دیں گے، تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ تو اس مجمع سے نکل جاؤ. تو اس کے بعد کہیں گے کون لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھا کرتے تھے؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ کون ہے جو راتوں میں اٹھا کرتے تھے. کچھ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ ان کو جنت میں بھیج دیں گے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کا حساب کتاب کریں گے. تو تہجد میں اٹھنا یہ بڑا اہم ترین عمل ہے، ایک اہم اور ضروری عمل ہے، لہذا کوشش کریں اس کی پابندی ہو. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ بیماری کی وجہ سے ایسی دوا کھاتے ہیں جس دوا کے بعد نیند بہت پکی ہو جاتی ہے، اگر وہ اٹھیں گے تو ان کو نقصان ہوگا. ہر آدمی ایسا نہ کرے. جو بیمار ہیں اور واقعتاً بیمار ہیں ان کے کورسز میں ایسی دوائی چلتی ہے کہ مستقل وہ دوائی کھانی پڑتی ہے، نہ کھائے تو نقصان ہوگا، جان کو شدید اندیشہ ہے، 2-3 دن ڈسٹرب ہو جائیں گے. چنانچہ ایسے لوگ سونے سے پہلے 2-4 رکعت پڑھ لیں، ورنہ یہ گنجائش ہر کوئی استعمال نہ کرے، بلکہ کوشش کرے کہ یہ افضل چیز حاصل ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد تو فرض تھی. کوئی صحابہ میں سے ایسا صحابی ثابت نہیں ہے کہ جو تہجد کے لیے نہ کھڑا ہوتا ہو. کہ صحابہ کرام کا عام مجمع ایسا تھا کہ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے کہ عشاء کے بعد ایک وقت ماں سوئے گی، باپ اور بیٹا دونوں جاگیں گے، پھر باپ سوئے گا، ماں اور بیٹا دونوں جاگیں گے، پھر بیٹا سوئے گا، ماں اور باپ دونوں جاگیں گے. یہ باقاعدہ ایک طرز تھا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات میں اٹھنے کا اہتمام کیا جائے. اور تہجد کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ تہجد کے بعد کچھ دیر استراحت کی جائے، لیکن اگر فجر جانے کا اندیشہ ہو تو نہ کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو تتجافى جنوبهم عن المضاجع، نمبر 1 تو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کی کیفیت کو بتائیں. يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں، مناجات کرتے ہیں. ہماری دعائیں جی قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے اتنے مسئلے ہیں، ہمیں اتنی تکلیفیں ہیں. اللہ کے حضور کھڑا ہونے کی عادت نہیں رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ نظر چونکہ سوشل میڈیا پر ہے، نظر چونکہ میڈیائی چیزوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، تو صرف اسباب کے اوپر نظر ہوتی ہے. اپنی بیماری، اپنے ماں باپ کی بیماری، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، تعلق والوں، جاننے والوں کی مختلف مسائل ہوتے ہیں. بس جی ہاں ٹھیک ہے جی دعا کرتے ہیں جی، بس اس کے لیے کوئی دعا کا اہتمام نہیں رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انفرادی عبادات پر ہمارا زور نہیں. شیخ انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فرماتے تھے جن حضرات نے حضرت کو دیکھا، فرمایا حضرت کے چہرے پہ اللہ کے اسم ذات کی تجلی تھی. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے ورنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. حضرت کا ہر بیان اس بات پر مبنی ہوتا تھا کسی میں اختلاف ہوا، رزق کی تنگی ہوئی،
مالی معاملات ہوئے یا کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی کام پینڈنگ میں ہے، فرماتے تھے انفرادی عبادات میں کمی ہے، انفرادی اعمال میں، یہ انفرادی عبادت ہے، انفرادی اعمال، ہمارے انفرادی اعمال کمزور ہیں، نہ اس کا اثر ہمارے چہروں سے دکھتا ہے، نہ اس کا اثر ہمارے عملوں سے دکھتا ہے، کیا مدرسے والے، کیا غیر مدرسے والے، کیا دینی جماعتوں والے، کیا دنیاوی جماعتوں والے، کوئی نہیں، بس سب اسباب پہ زور دے رہے ہیں، مشکل ہوگی تو پولیس آ جائے گی، بیماری ہوگی تو ڈاکٹر آ جائیں گے وغیرہ وغیرہ، نظر صرف اسباب. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے وہ دبئی جا رہے تھے تو ایک ساتھی نے پوچھا جی کیا ہے وہاں پہ؟ جی یہ دیکھیں یہ میرے پاس آفر لیٹر ہے. کہا آفر لیٹر سب کو ملتا ہے، وہاں جا کے ٹھنگا دکھا دیتے ہیں، کیا کرو گے؟ کہا ٹھیک ہے اگر آفر لیٹر مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو اتنے پیسے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں اتنے پیسے وہاں پہ تو اس طرح کے معاملات بھی ہیں، اگر آپ کا والیٹ آگے پیچھے ہو گیا تو کیا کریں گے؟ جی وہاں خالہ کا بیٹا ہے، اس سے کسی طرح رابطہ کر لیں گے. جی اگر فون بھی آپ کا نکل جاتا تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آخر میں اللہ کا نمبر آ رہا ہے، سب سے پہلے والیٹ میں آ رہا ہے، سب سے پہلے خالہ کا بیٹا آ رہا ہے. تو ہماری نظر زیادہ اسباب پہ جا رہی ہے، ہماری نظر مادیات پہ جا رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ تتجافى جنوبهم، یہ نکل چکا ہے ہمارے اعمال کے اندر. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، ہم سب کو اس کی توفیق. اس کی کیفیت بتائیے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ. خوف کے ساتھ اور طمع. خوف اور طمع کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات، سید احمد شہید، سیرت سید احمد شہید جلد نمبر 1 میں تقریباً صفحہ نمبر 257 پر ابن الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. سید احمد شہید سمجھ لیں یہ پچھلی صدی کا مجدد ہے. سید احمد شہید یہ وہ شخص ہے جس نے حج کو زندہ کیا، جس نے نکاح بیوادان کو زندہ، اور بے شمار قسم کے معاملات ہیں کہ جو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ عالم نہیں تھے لیکن عالم ربانی تھے، اور لاکھوں علماء کے شیخ تھے. سعودی عرب میں گئے، جب حج کے لیے گئے تو اہل عرب نے روک لیا کہ 2 حج کر کے جائیں گے، 1 حج کر کے آپ جا نہیں سکتے. چنانچہ 2 سال اپنے پاس روکا. امام کعبہ اور ائمہ اہل فتویٰ جو وہاں اہل عرب موجود تھے سب کے سب بیعت ہوئے. 2 برس تک حضرت کی خدمت میں رہے، سارے اپنے کاموں کو چھوڑ کے چلے گئے، حتیٰ کہ پورا شہر آ کے حضرت سے بیعت ہوا. یعنی یہ وہ شخصیت ہے. انگریز سرکار اپنی سرکار چھوڑ کر سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آ کے بیٹھتی تھی اور مجلس میں کوئی بیان نہیں کرتا، خاموشی سے چپ. یہ شخص ہے عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت شرح وقایا اور اسی طرح کی دوسری کتابوں کے حواشی حضرت کے لکھے ہوئے، تو بہت بڑے عالم تھے. تو سید احمد شہید نے فرمایا اے عبد الحی دیکھ لینا، جب تو عرب جائے گا تو فلاں علاقہ ہے، وہاں سے 5000 لوگ تجھ سے بیعت ہوں گے. جب تیری عمر اتنی ہوگی تو بالا کوٹ میں جائے گا، وہاں تیرے ساتھ. تو اب اتنی بڑی پیشن کو یہ کر رہے ہیں. تو کہنے لگے میر صاحب بے تکلفی تھی، دوستی تھی، میر صاحب یہ باتیں نہ کرو، ہمیں 2 رکعت ایسی پڑھوا دو، 2 رکعت ایسی پڑھوا دو جیسی صحابہ کی ہوتی تھی. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوف بھی ہو اور طمع بھی ہو، ایسی 2 رکعت نماز پڑھوا دو ہمیں. تو چپ ہو گئے. کہتے بابا جی کا ہوا نکل گئی، ابھی بیعت نہیں ہوئے تھے، کہتے بابا جی کا ہوا نکل گئی. تو ایک رات تشریف لایا سید احمد شہید اور کندھے پہ ہاتھ لگایا تو اٹھے. کہا میاں اٹھو لیکن اللہ کے لیے اٹھنا، تہجد کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اٹھنا. لگے ایک دم سے میری نیت صحیح ہوئی. میں نے بات کہتا تھا میر صاحب، میں نے کہا جی حضرت والا، تو فوراً سیغہ ادب کر کے دل پہ ایسا احترام طاری ہوا. کہا جاؤ وضو کرو، لیکن وضو کرنا تو اللہ کے لیے وضو کرنا، یہ نہیں کرنا کہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہوں. کہا وضو کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وضو میں گناہ جھڑتے ہیں ایسے مجھے اپنے اعضاء سے گناہ جھڑتے ہوئے محسوس ہوئے. وضو کر کے آیا اور پھر میں پہلے ساتھ بیٹھتا تھا، پھر میں حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہا مجھے حضرت فرمائیے اب کیا کروں. کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے آؤ لیکن اللہ کے لیے پڑھنا. فرمایا کہ میں کھڑا ہوا
اللہ اکبر کہا تو ایسا لگا کہ مسجد میں لگے ہوئے درخت بھی میرے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ مسجد کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں، چھوٹی چھوٹی دیواریں مٹی کی بنی ہوئی، وہ بھی میرے ساتھ سجدہ کر رہی ہیں۔ کیا 2 رکعت میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو مجھے اور شاید سبحان ربی الاعلیٰ بھول گیا ہوں، دوبارہ کھڑا ہوا پھر پڑھی، دوبارہ کھڑا ہوا پھر پڑھی، دوبارہ کھڑا ہوا پھر پڑھی۔ اپنی ہر 2 رکعت ناقص محسوس ہوئی، اپنا ہر سبحانک اللہ سے لے کے السلام علیکم تک ہر عمل مجھے ناقص محسوس ہوا، میں پڑھتا گیا۔ مجھ پہ خوف بھی طاری تھا کہ 2 رکعت نہیں پڑھ رہا ہوں، اور طمع بھی طاری تھا کہ میں کچھ حاصل کر لوں۔ یہ ہے خوف و طمع، خوف بھی ہو، ڈر بھی لگے پتہ نہیں اللہ قبول فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے، طمع بھی ہو کہ اللہ جی اس سے مجھے کچھ چاہیے، مجھے اس میں آپ سے کچھ لینا ہے۔ یہ چیز اللہ سے تعلق بناتی ہے۔ ہم لوگ محض تعلق بنانے کا مطلب یہ کسی بزرگ سے بیعت ہو گئے اور اس کے ہاتھ پہ توبہ کر لی، بس نہیں، یہ نہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اس کے بعد اگلی اور چھٹی اور آخری ومما رزقناهم ينفقون، جو مال ملتا ہے اس پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اس سب کے باوجود دل کے اندر مال کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے، وہ رہتی ہے۔ یہ سب حاصل ہو جائے، ایمان بھی ہو جائے، نصیحتیں بھی ہو جائے، قرآن سامنے رکھ کے پوری دنیا کو سنا رہے ہیں، پوری دنیا سے سن رہے ہیں، یہ سب ہو رہا ہے، تہجد میں اٹھ رہے، لیکن مال کی محبت ایسی ہے نہیں نکلتی، بڑی خطرناک ہے، بڑی مما رزقناہم، خرچ کیا کرو اس میں سے، اس سے محبت نکلے گی، جو مقصود ہے وہ حاصل ہوگا۔ تو یہ مومن کی 6 باتیں، 6 چیزیں اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں۔ کوشش کریں جی، آسان چیز ہے اس میں تسبیح کرنا، یہ یاد رہنے والی چیز ہے، تہجد پڑھنا یہ یاد رہنے والی چیز ہے، ایسے ہی صدقات کرنا یہ بڑی آسان چیزیں ہیں، اور بقیہ سب چیزیں اسی کے ماتحت۔ اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی